نعمتیں آپ کے سامنے ہیں. اے انسان اپنے قد کاٹ کو دیکھ، حسن کو دیکھ، موزونیت، پرفیکشن، پروپورشن. اللہ نے آنکھیں کہاں لگائیں، ناک کہاں لگایا، ہونٹ کہاں بنائے، کان کہاں بنائے، ماتھا کہاں بنایا، ہاتھ کیسے بنائے، انگلیاں ان میں جوڑ، ہاتھ کی پشت الگ، ہاتھ کی ہتھیلی الگ. یہ ساری چیزیں غور کرنا. کلائی کیسی ہے، کوہنی کیسی ہے، کندھے کیسے ہیں، اٹھان کیسی ہے، گھٹنے بنائے ہیں، ٹخنے بنائے ہیں، پاؤں کی کیسی شکل بنائی، اس کی انگلیاں کیسی بنائی. یہ ظاہری طور پر تجھے سمجھ نہیں آتا. اتنی موزونیت کا پروپورشن، ان کی پرفیکشن. اللہ تعالی نے جو بنایا بہترین بنایا. پھر ان اعضاء میں کمال دیکھ، قوت کتنی رکھی ہے، ان کی صلاحیت کتنی ہے. اس ہاتھ سے کتنے کام کرتے ہو، اگر جوڑ نہ ہوتے تو کیا ہوتا، انگلیاں نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ناخن بنائے ہیں، ان ناخنوں میں کتنا کمال ہے. ایک ایک چیز پہ غور کریں. پلکیں بنائیں، بمیں بنائی ہیں، آنکھ کی پتلی میں سفیدی بھی رکھی ہے، سیاہی بھی رکھی ہے، نور بھی رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے. ایک پورا نظام ہے. ہاضمے کا نظام کیسا ہے، سانس کا نظام کیسا ہے. ایک انسان کے اندر رگیں کتنی ہیں، وریدیں کتنی ہیں، آرٹریز کتنی ہیں، وینز کتنی ہیں، ہڈیاں کتنی ہیں، گوشت کا نظام کہاں ہے، کہاں نہیں، کہاں بال ہیں، کہاں نہیں. یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ اور کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک ایک چیز میں. عورت کی ساخت الگ، مرد کی ساخت الگ، انسانوں کی الگ، جانوروں کی الگ، پرندوں کی الگ. کوئی ایک پتا دوسرے سے نہیں، اس کی دھاریاں، اس کی لکیریں الگ. دنیا کہتی ہے تھمب امپریشن، انگوٹھے کا نشان. اس وقت 7.5 ارب سے زیادہ آبادی ہے، ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا. غور نہیں کرتے ہو؟ رب کو نہیں پہچانتے ہو؟ ایک 10 گز کی زمین پر تم نے 10 درخت لگا دیے. ایک میں امرود ہے، ایک میں سیب ہے، ایک میں پپیتا لگا ہوا ہے، ایک میں ناریل لگا ہوا ہے. یہ ذائقے الگ کون بنا رہا ہے؟ یہ شکلیں الگ کون بنا رہا ہے؟ دھیان نہیں دیتے، اس کی نعمتوں کو پہچانتے نہیں ہو، استعمال کرتے ہو. جن جانوروں کا گوشت حلال کیا ہے، ذائقے ان میں الگ دیے، طاقت الگ دی ہے، پھلوں کی تاثیر الگ الگ دی ہے. گرم خشک مسالہ استعمال کرتے ہو، سالن بناتے ہو. چاول کیا ہیں، کتنی قسم کے ہیں، آٹے کتنی قسم کی ہیں، جو ہے، گندم ہے، کتنی چیزیں ہیں. اے انسان غور نہیں کرتا. اللہ کو پہچانتا نہیں ہے، پھر اس کا شکر نہیں کرتا. ساری نعمتیں برتتے ہو، استعمال کرتے ہو، پھر رب کو نہیں پہچانتے ہو. ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا. ثنا کا مطلب تعریف کرنا، گو مطلب کہنے والا. پتا پتا یا اللہ تیری تعریف کر رہا ہے. ثنا گو ہے خدایا پتا پتا دم بدم تیرا. زمین و آسماں تیرے، موجود و عدم تیرا. جو تیرا کھا کر بھی تیرے شکوے کریں یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. آپ کسی کا کہنا نہ مانو، نوکری سے نکال دیتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، باپ ناراض ہو جاتا ہے، ماں ناراض ہو جاتی ہے. وہ رب پھر بھی دے رہا ہے، اس کو مانتے کیوں نہیں؟ اس کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کانوں کو سننے کی طاقت دی، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دی، زبان کو چکھنے کی طاقت دی، ہاتھوں کو چھونے کی طاقت دی، بولنا، نطق، ذکر اللسان. پھر رزق ہے، مال ہے، جاہ ہے، خدام ہے، اولاد ہے، صحت ہے، عافیت ہے، امن ہے، مال ہے، زر ہے آپ کا، بوجھ، ہلکا پن، بوجھ طرح طرح کے. پھر ذکر ہے، ادب ہے، حسن ہے، نفس بلازلہ، قدم آپ اٹھا کے چلتے ہیں، یہ آپ کا بولنا. پھر یہ کہ ایمان والا اقرار کرتا ہے زبان سے،
دل سے مانتا ہے، گواہی دیتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن ہے، نبی کی پیروی ہے، اولیاء کے لیے ادب کرتے ہو، تواضع کرتے ہو، دنیا سے دل نہیں لگاتے ہو، اہل ایمان کو دیکھیں تو ان کے معاملات، ان کے آداب دوسروں کو دیکھیں، پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آتی، غور نہیں کرتے۔ یہ زبانیں مختلف، بولیاں مختلف۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت آدم کی اولاد نے جتنی زبانیں بولنی تھی اللہ نے ان کو ساری سکھا دی تھی، 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے۔ کتنی؟ 7 لاکھ زبانیں حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے۔ یہ بولیاں الگ الگ کیوں ہیں؟ رنگ، روپ، مزاج، طبیعتیں، یہ اللہ نے اتنا کچھ رکھا ہے۔ ظاہری کتنی ہے، پھر باطنی کو دیکھیں تو جن کا عقل سے تعلق ہو، جو تمہیں محسوس نہیں ہوتی، جیسے بدن میں روح ہے، روح، فہم ہے، فکر ہے، اللہ نے اندر کیا کیا رکھا ہے۔ معرفت سے اپنے آپ کو روشن کرنا، نفس کا تزکیہ کرنا، فضائل سے اپنے دلوں کو سنوارنا، سنگارنا۔ اے انسان ظاہر کو سنوارنے پہ لگا ہوا ہے، بال بنانے میں آدھا گھنٹہ، کپڑے استری اس طرح کرنے، ایک شکن نظر نہ آئے، ایک کریز نظر نہ آئے، اندر بھی تو جتنے بل پڑے ہوئے ہیں وہ بھی تو نکالو۔ یہ دل جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو بھی تو سیدھا کرو۔ روح میں جو آپ نے اپنا گند پہنچایا ہوا ہے اس کی بھی تو صفائی کرو۔ اسی لیے حضور کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ جس طرح تو نے میرا ظاہر سنوارا سنگارا ہے، میرا باطن بھی سنگار۔ یہ میری آپ کی تعلیم ہے۔ ان کو تو اللہ نے ہر طرح نوازا تھا۔ یہ نبی کا عشق آ جائے، محبت آ جائے تو پھر اندر روشن ہو جاتا ہے۔ ادب آ جائے تو آپ کی طبیعت سدھرنے لگتی ہے۔ مقرب کون ہیں؟ ادب والے۔ ہمیں نعمتوں کو دیکھنا بھی ہے، پہچاننا بھی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے بہت سے لوگوں کو وہ چیزیں میسر نہیں تھیں جو آج ہیں، 200 سال پہلے وہ نہیں تھیں جو 100 سال بعد والوں کو، اسی طرح دیکھتے جائیں۔ آج ایک سے ایک سہولت، آسانی ہے، مگر پھر بھی ہم شکر کرتے، پہچانتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ شرح صدر، سینہ کھل جانا، بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، جم جائے۔ بصیرت، دل کی آنکھیں روشن ہو، دل کی آنکھوں سے دیکھنا مل جائے۔ رضا کیا ہے، غفران کیا ہے، فطرت سلیمہ کیا ہے، طلب الحقیقت، قلوب الفیض کے لیے آپ کے اندر طاقت آ جائے، نبوت کا فیضان آ جائے۔ اگر آپ توجہ دیں تو اندر جھانکنا۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، لوگ آئے، اماں جی باہر آؤ، صنعت دیکھو، اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ دیکھو، صنعت دیکھو، منظر دیکھو۔ یہ قوس قزح رینبو ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، یہ موسم، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ منظر، یہ دیکھو، صنعت، اللہ نے جو بنایا وہ دیکھو۔ اماں جی نے کہا اندر جھانکو اور صانع کو دیکھو۔ صانع کہتے ہیں بنانے والے کو۔ تم بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہے ہو، میں اندر جھانک کے بنانے والے کو دیکھ رہی ہوں۔ باطنی نعمت۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا۔ غور کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ظاہری اور باطنی، ظاہرہ و باطنہ نعمتوں سے کیا مراد ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہرہ تو یہی اسلام ہے، حسن خلق ہے، اور جو تمہیں رزق عطا ہوا، اور باطنی کیا ہے؟
باطنا وہ جو تیری برائیوں پر پرستاری کی گئی اور تمہیں دنیا میں رسوا نہیں کیا گیا. یہ تمہارے اندر کیا کچھ ہے. اللہ وہ جو کہتے ہیں نا، جو دل پڑے جاتے تو سارے ہی پکڑے جاتے. دل اگر پڑے جاتے تو سارے ہی پکڑے جاتے. یہ اللہ ہمارا پردہ رکھتا ہے. فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے، معمولی نعمت. پہلی امتوں کے حال، وہ کچھ کرتے تھے ان کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا. رات کو سوتے تھے بندے، صبح اٹھتے تھے تو بندر ہوتے تھے. ہم پر وہ عذاب نہیں آتا. ہمارا کتنا کچھ چھپاتا ہے رب تعالی. نبی پاک کی برکت سے ہماری کتنی پردہ پوشی ہوتی ہے، ہم پھر بھی قدر کرتے. دو آدمیوں کے سامنے آپ کا اگر کوئی پول کھل جائے، کیا کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یار میری تو عزت نہیں رہ گئی، لوگوں کے سامنے میری بات کھل گئی. آج ہم پر کتنے پردے ہیں. یہ سب برکت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ. اسی لیے کتنا اچھا کلام مولانا حسن رضا خان کا. کیا کہتے ہیں؟ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے. یہ میرا آپ کا پردہ بنا ہوا ہے، یہ کس کی مہربانی ہے؟ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. یہ ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں تو یہ نعمت ہے یا نہیں؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اعتراض کرنا چاہیے یا اعتراف کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے، ماننا چاہیے. حضور نے فرمایا اے ابن عباس، اے میرے چچا کے بیٹے سن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اہل ایمان سے 3 بھلائیاں کی ہیں. پہلی، اس کے اپنے عمل دنیا سے چلے جانے کے بعد بندے کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، تو اہل ایمان کی دعائیں اسے پہنچتی ہیں، جس کی وجہ سے میں اس کے خطائیں معاف کرتا. وفات پا جانے والوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو بخش دے، معاف کر دے، تو اس کی وجہ سے اللہ ان کی خطائیں نفع ہے یا نہیں؟ اونچی. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ختم درود نہ کرو، بولو دشمن ہے یا نہیں؟ دوسری، اللہ فرماتا ہے اس کے مال کو اس کی خطا کے معاف کرانے کا سبب بناتا ہوں. جب وہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، بھلائی کے کاموں پہ خرچ کرتا ہے، تو پھر میں اس سے بھی اس کی خطائیں معاف کرتا ہوں. یہ کتنی بلاؤں کو صدقہ جو ہے وہ ٹالتا ہے. آپ کسی کی مدد کریں اللہ کے لیے خوش دلی سے، اس سے آپ کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں اور آپ کی بلائیں بھی ٹلتی ہیں. تیسرا، اللہ نے فرمایا میں بندے کے برے کاموں پر پردہ ڈالتا ہوں. اگر اس کے کردار کو ظاہر کر دوں تو اسے اپنے عزیز و اقارب بھی گھر سے نکال دیں. پردہ رکھا ہوا ہے تو بات بنی ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی پردہ پوشی فرمائے. صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب بولتے ہیں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں،
آپ کے منہ سے بو نکلتی. اگر سب کو وہ سونگھنے کو مل جاتی تو کوئی بھی آپ کو اپنے پاس بیٹھنے، فرشتے بھاگ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. آپ قرآن پڑھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں تو منہ سے خوشبو نکلتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں منہ کو پاک رکھنا چاہیے. منہ کو گالی دینے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے منہ پاک رہتا. پھر دعائیں کیسے قبول ہوں جب منہ ہی پاک نہ ہو؟ پاک منہ رکھو گے تو دعائیں قبول ہوں گی. کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، شمار ہی نہیں.